محمد علی جو کبھی ایوش ملک ہوتے تھے، انہوں نے خان سر فیصل خان اور عرفان پٹھان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا اپنے عمل سے کہ گویا انہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی، ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے۔ جی ہاں، وہ خان سر جو آج تک اپنا نام چھپاتے رہے، اس جھگڑے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بے ایمان تو مسلمان ہے اور اس کا نام فیصل خان ہے۔ پورا انڈین میڈیا گواہ ہے، انڈین پبلک اس بات کی گواہ ہے کہ انڈیا میں کسی بندے کو فیصل خان خان سر کے باپ کا نہیں پتا کہ اس کے باپ کا نام کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا، اس نے اپنے باپ کا نام چھپایا۔ اس کا قبیلہ مسلمانوں کا تھا، اس نے اپنے قبیلے کو چھپایا۔ اس نے اپنی ماں کے نام کو چھپایا، ددیال اور ننیال کو چھپایا کہ کہیں کوئی سن گن لیتے ہوئے ماں تک نہ چلا جائے اور میں کہیں ہندوؤں کا جو غلام بننے جا رہا ہوں، میری غلامی میں کوئی اثر نہ آ جائے۔ یہ تو یہ جھگڑا ہوا دو اکیڈمیوں کا۔ اس کے بعد اگلا جو دوسری اکیڈمی والے تھے، روشن آنند وغیرہ، وہ تو پکے ہندو تھے، انہوں نے لا کر اس کی ساری ہنڈیا بازار کے اندر پھوڑ کے رکھ دی کہ میاں یہ تو مسلمان ہے اور خود کو مسلمان ہونے سے شرماتا ہے، اور اس کا ماضی سارا بتا رہا ہے کہ یہ وہ رکشا بندھنوں کے محفلوں میں جاتا تھا، بہت ساری لڑکیوں سے اپنے ہاتھوں میں راکھی بندھواتا تھا، اسی طرح یہ ہندوؤں کے بھجن گاتا تھا جس میں کفریہ اور شرکیہ جملے ہوتے تھے، اور یہ اسلامی عقائد کی بہت ساری چیزوں کو مذاق میں مزاحیہ طور پہ اڑا کے رکھ دیتا تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا کوئی عنصر ظاہر نہ ہو۔ مذاق میں ایسی کلاس لے لیتا تھا کہ اگلے یہ سمجھتے تھے یہ بندہ تو پکا ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی غلام ہے۔ ایسا ہی خان سر کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بندہ ذلیل ہوا وہ عرفان پٹھان ہے۔ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو بندہ ذلیل ہو رہا ہے آج کل وہ عرفان پٹھان ہے، اور اس کو زیادہ ایوش ملک کے اسلام قبول کرنے کے اس جذبے نے، اس پورے سینیاریو نے اور ذلیل کر کے رکھ دیا کہ میں کل کا بچہ جس کی داڑھی نہیں تھی، جس کا حلیہ غیر اسلامی تھا، میں سب کچھ چھوڑ کر پورا مذہبی بن گیا۔ اور میاں تم تو پیدا ہی مذہبی گھر میں ہوئے تھے، تم تو پیدا ہی اللہ کی گھر کی مسجد کے دروازے کے ساتھ والے کمرے میں پیدا ہوئے تھے، تمہارے کان میں اذان اور تکبیر پڑھی گئی تھی، تمہارا تو بڑا مذہبی اعتبار سے تمہیں قرآن پڑھایا گیا تھا، تمہیں ساری حضور علیہ السلام کی سیرت سکھائی گئی تھی، مسجد کے چندوں پر پل کر تم پروان چڑھے، بڑے ہوئے، اور جب کسی لائق بنے تو اسی مسجد کو تم نے پیچھے پھینک دیا، اسی قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش پھینک دیا، اپنی بیوی کو پردے سے نکالا، اس کا برقع اتارا، اس کا نقاب اتارا، اس کا حجاب اتارا، اور اس کو ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور خود بھی ہر گری ہوئی حرکت کرنے پر تم مجبور ہو گئے، اور خود کو سمجھتے ہو کہ عزت پالو گے، کبھی نہیں پا سکتے، کبھی تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت پائی تو ایوش ملک نے پائی، ایسی عزت کہ وہ ایک صحابہ کی یاد تازہ کر کے رکھ دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر سامنے لے آئے کہ جب جناب ابو طالب کفار مکہ کی وہ فرمائشیں لے کر گئے تھے کہ اگر آپ یہ چاہیں تو ہم یہ کر لیں گے، آپ کو سب کچھ دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اور یہ اس مرد مجاہد نے یہ جملہ میڈیا کے سامنے لا کر کہا، اور پوری بھاجپا، پورے ان بھکتوں کی کانوں کی سنائی بند کر کے رکھ دی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے سورج چاند بھی لا کر دے دیں تو میں کبھی بھی ہندو نہیں بنوں گا، میں اسلام پر ہی قائم رہوں گا۔ میں نے اسلام کسی لالچ کی وجہ سے قبول نہیں کیا، میں نے پڑھ کر، اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے اسلام کو سیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد میں مسلمان بنا ہوں۔ اب میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔